بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری ہے پنجاب کی سیاست۔ جیسے جیسے ہر لمحہ گزرتا جا رہا ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بہت ساری نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں۔ اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بہت سارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے سیاسی خودکشی کر لی ہے۔ بہت سارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جناب اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی حکومت ختم کر دی ہے۔ اب نون لیگ بہت ساری باتیں کر رہی ہے کہ جی دیکھیے کہ آج بھی خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ آپ دیکھ لینا خان صاحب کے ساتھ آخر میں ہوتا کیا ہے۔ اب یہ بڑا ان کو بہت ساری چیزیں کھٹکنے لگیں اور بہت سارے معاملات اب گمبھیر ہونے لگیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، آج یہ نہیں ہے کہ اسمبلی ٹوٹ گئی تو یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا اور سیدھا ہم الیکشن کی طرف جائیں گے۔ بہت سارے معاملات ہیں، ابھی وفاقی حکومت کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ اچھا، اب وہ ان کے ہاتھ سے اب تیر نکل چکا ہے، ان کی زبان سے اب الفاظ نکل چکے ہیں، اب وہ واپس نہیں آنے، وہ تیر واپس نہیں آنا۔ سمری باقاعدہ طور پر گورنر ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے اور اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے دکھی انسانیت کی خدمت میں، آپ ہمیشہ کی طرح اپنا حصہ ڈالیے جناب۔ سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 1000 تھیلا آٹے کا اور اتنے ہی بستر ہم نے دینے ہیں، جلدی دینے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہوگا۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ باقی جن بھائیوں نے گھروں میں تعاون کیا اور جو باقی ہیں، اصل میں جب کوئی 2-4 لوگوں کے بن جاتے ہیں نا تو 2-4 کی اور کی امیدیں جاگتی۔ یہ اصل میں ان لوگوں کی امیدوں کا جاگنا آپ پر اللہ تعالیٰ کا اور مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ ہم ان کی امیدوں کا محور ہیں۔ ہم جیسے غریب لوگ، ہم جیسے گناہ گار لوگ، ہم ان کی امیدوں کا محور ہیں، تو یہ اس سے بڑی خوشی کی، اطمینان کی بات ہو نہیں سکتی۔ اچھا آ جائیں، اب کیا ہوا؟ آج خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ جناب ان کے ساتھ جو خان صاحب کے ساتھ جو آخر پہ ہونا ہے نا، خان صاحب کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے رانا ثناء اللہ نے بھی، احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی حکومت ختم کر بیٹھے ہیں، اب ان کرتبوں سے الیکشن تو نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات تھی بھائی۔ اچھا، اب کوئی کہے نا، کچھ میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کی تحلیل کو روکا جا سکتا ہے، تو بھائی اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ اسمبلی کی تحلیل اب ہوگی، کیونکہ اگر گورنر 2 دن میں 48 دن میں فیصلہ نہیں کرتے، 24 تقریباً گھنٹے تو گزرنے لگے ہیں، آگے ان کے پاس کل والا دن ہے، 24 گھنٹے ہیں، تو اگر اس میں وہ گورنر صاحب فیصلہ نہیں کرتے تو وہ خود بخود اسمبلی قانون اور آئین کے مطابق وہ ڈیزالڈ تصور ہوگی 48 گھنٹے کے بعد، تو پھر فائدہ تو کوئی نہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے وہاں بھی مشاورت، مجھے تو نہیں لگتا کہ حمزہ شہباز کی اور پرویز الہی کی مشاورت کامیاب ہوگی اور وہ چپ کر کے کسی کو بٹھا دیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ مشاورت ناکام ہوگی تو فیصلہ آئے گا الیکشن کمیشن کے پاس۔ الیکشن کمیشن نے جناب نگران سیٹ اپ بنانا ہے۔ آپ کو پھر معلوم ہے کہ خان صاحب کو الیکشن کمیشن کا نگران سیٹ اپ کہاں قبول ہوتا ہے، جس کو وہ پہلے ہی ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں اور آپ ان کی ایسی تیسی کر رہے ہیں اور ان کی ماں بہنیں کر رہے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر کو پتہ نہیں بے شرم انسان اور کیا کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ تو ان پہ بڑے الزامات لگا رہے ہیں، وہ ان کی بنائے ہوئے نگران سیٹ اپ مجبوری ہے، مرتا کیا نہ کرتا یہی کرنا پڑے گا۔ اب وہ تو آ جائے گا نگران سیٹ اپ۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے آپ سے کہا نا آپشن بہت سارے ہیں، گورنر راج کا بھی آپشن ہے، ابھی تک بھی ہے ان کے ہاتھ میں، گورنر انہی کا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا، ٹھیک ہے، نون لیگ کا گورنر ہے۔ وہاں خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم کا گورنر ہے، مولانا صاحب کا سمدھی ہے وہ، تو اب معاملات تو بہت ہی گمبھیر ہے، اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو جلد ہی زمان پارک سے اپنا بوریا بستر بھی سمیٹنا پڑے۔ وہ خان صاحب کو پرویز الہی اور مونس الہی یعنی وڈے نکے ڈاکو دونوں نے ہی یہ چیز باور کروائی تھی کہ خان صاحب پھر آپ کے یہ مزے نہیں ہوں گے، پھر یہ پروٹوکول اور یہ سیکیورٹی، اور باہر سے آپ کے بیٹے آپ کی تیمارداری کے لیے آئے تو ان کو بھی وہی وزیر اعظم جتنا پروٹوکول دیا گیا، تو یہ چیزیں پھر نہیں ہوں گی۔ تو ہو سکتا ہے خان صاحب زمان پارک سے بوریا بستر باندھیں اور پشاور جائیں، اور پشاور کی بھی اگر تحلیل ہو گئی تو پھر کہاں جائیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر بنیگال آئیں تو یہاں پر بھی حکومت تو ان کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ تو ان کے مد مخالف کی ہے۔ تو اچھا،
اب اس کے بعد اب آپ آ جائیں کہ کیا وجہ کیا ہے، نون لیگ کیوں کہہ رہی ہے، باقی جو مقتدر حلقے ہیں وہ کیوں اس طرح سے کہہ رہی ہیں، باقی سیدھی سی بات ہے ملک کے جو حالات ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب انہوں نے معاشی ایمرجنسی لگا دینی ہے اور اس میں 1 سال نکل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے کچھ ذرائع سے بات کی ہے، میں نے بہت بڑے ذرائع سے بات کی ہے، نو ڈاؤٹ کہ میں آپ کو دوبارہ بھی کہوں گا کہ یہ نون لیگ کی بڑی ناکامی ہوئی ہے، اور وہ پتہ نہیں کیوں اتنے باخبر ہوتے ہوئے بھی بے خبر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب بار بار رانا ثناء اللہ کو فون کیا ہے، اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی انہوں نے ڈانٹ بھی پلائی ہے کہ یہ کس طریقے سے آپ نے کچا کام کیا ہے اور یہ سارا کچھ۔ اچھا بہرحال اب آ جائیں جناب کہ میں نے کچھ ذرائع سے بات کی، میں نے کہا یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ پھر جو ہے نا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب میں الیکشن کرواتے ہیں، خیبر پختونخوا میں الیکشن کرواتے ہیں، تو یہ تو تقریباً کوئی 30 ارب کے لگ بھگ آپ کا خرچہ آ جائے گا، اور آپ خود دیکھ لیں اب وہ اتنا بڑا خرچہ کہ جب آپ کے پاس لوگوں کو آٹا دینے کے بھی پیسے نہ ہوں، جب آپ ساری دنیا سے مانگ رہے ہوں پیسے سیلاب متاثرین کے نام پر، جب آپ اس طریقے سے IMF کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہے ہوں، تو پھر بھی وہ آپ کو $1 بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو، جب آپ کبھی مڈل ایسٹ جاتے ہیں، مطلب سعودی عرب، کبھی UAE، اب تو سنا ہے کہ جناب وہاں سے بھی بڑے بڑے مطالبات بھی آئے ہیں جناب، بہت ساری چیزیں آئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب وہ مطالبات کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ ماننے کی بھی نہیں ہیں، تو اب دیکھیں گے وہ کتنا کچھ وہاں سے آتا ہے اور کیا صورتحال ہوتی ہے۔ خیر، تو اب میں نے کہا کہ بھئی پھر کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی وزارت خزانہ نے دینا ہے بجٹ، اور اگر وزارت خزانہ کہتی کہ جی ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، ان کو سپریم کورٹ بلاتی ہے، وہ کہتی کہ آپ خود دیکھ لیں یہ خزانے کی حالت ہے اور اس ملک تو چلتا نہیں ہے، ہم 30 ارب روپے کہاں سے پیدا کریں، جہاں پہ اتنے زیادہ سیکیورٹی پہ بھی لگتی ہیں، اتنے زیادہ یہ سارا کچھ یہ وہ ہوتا ہے، تو کیسے ہو۔ یہ حالات تو یہ ہیں نا کہ ابھی اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کروانے کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا، وہ آرڈر کدھر گیا، وہ آرڈر ہوا میں اڑ گیا، ٹھیک ہے نا، وہ آرڈر کا آج تک اس کی سماعت جاری ہے، لیکن وہ آرڈر تو جو ہے نا اس کی وہ بھی اس کی ایک قسم کی ریویو پٹیشن، اس کی سماعت جاری ہے، باقی تو آرڈر تو فائنل آ گیا تھا، اس آرڈر کو کسی نے کوئی خاطر میں نہیں لایا، اور انتخابات تو نہیں ہوئے، نہ الیکشن کمیشن نے کرائے اور نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی گرین سگنل دیا، نہ سیکیورٹی کا اور نہ پھر آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے، تو پھر یہ تو اتنا بڑا خرچہ ہے سندھ کا، اپنا خیبر پختونخوا کے لیے بھی اور پنجاب کے لیے بھی، یہ کو 25-30 ارب شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ، تو اتنی بڑی ہیوج اماؤنٹ کیسے آئے گی، یہ اتنی بڑی یہ جو رقم ہے یہ کہاں سے ہے، آپ کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ انکار کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ جی ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ اب میں نے کہا جی یہ کس طرح سے، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ جی ایک بندہ ہے وہ کہے جی میں نے فلاں چیز خریدنی ہے اور اس کے پاس پیسے ٹکا ہی نہ ہو تو وہ کیسے خریدے گا، تو یہ بالکل ہی ایسے ہی ناممکن ہے کہ وہ پھر جو ہے نا اگر کوئی کہے کہ جی آپ فنڈ جاری کریں، الیکشن کمیشن نے تو اگر انتخابات کرانے ہیں تو ان کو فنڈز چاہیے، فنڈز ان کو دینا ہے حکومت نے اب خان صاحب اپنے سیاسی ہاتھ کٹوا بیٹھے ہیں، سیاسی خودکشی کر بیٹھے ہیں۔ پرویز الہی نے کہتے ہیں کہ ان کو آخری دم تک سمجھایا کہ بھائی یہ آپ نہ کریں، آپ پچھتائیں گے۔ خان صاحب نے جوا کھیلا، اب اسمبلی تو ٹوٹ جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ اسمبلی کی تحلیل کو روکا جائے، کیونکہ اسمبلی کی تحلیل، لیکن اس کے بعد والا جو پروسیس ہے وہ پرولانگ ہو گیا تو خان صاحب کیا کریں گے، اور پھر لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ بس 2 مہینے 3 مہینے کی بات ہے، پھر انہوں نے کیونکہ اطمینان بتا رہا ہے نا، اب لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی ان کا بھی امکان ہے واپس آنے کا جلدی، اور مریم نواز صاحبہ کا بھی امکان ہے جلدی واپس آنے کا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا اطمینان اور ان کا پرسکون ہونا یہ بتا رہا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا، میں نے کہا کہ جی بات سنیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر اتنی دنیا وہ پیسے کیوں دیتی، سعودی عرب پیسے کیوں دیتا، UAE پیسے کیوں دیتا، اگر ہم نے فوری طور پہ اس طرح سے کرنا ہے تو پھر یہ ہم کیوں جاتے، ہم کیوں خام خواہ اتنا ذلیل و خوار ہوتے، ٹھیک ہے نا،
تو پھر بات تو کچھ سمجھ میں آنے والی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم پورے ملک کے لیے اور عوام کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں لوگوں سے، اتنی محنت کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک بندے نے اودم مچایا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے جناب پنجاب کی اسمبلی بھی توڑ دی اور آپ خیبر پختونخوا کی بھی توڑنے لگا ہے، تو توڑے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیٹ اپ کو کتنا ہم پرولانگ کرتے ہیں۔ تو بہت سارے آپشن ہیں میرے بھائی، جس میں گورنر راج کا آپشن بھی ہے، جس میں ایمرجنسی کا آپشن بھی ہے، معاشی ایمرجنسی کا آپشن بھی ہے، معیشت کی یعنی کہ اکنامک ایمرجنسی۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی آپشن ہیں ان کے پاس کہ گورنر راج لگاؤ، کچھ عرصہ یہ نکل جائے گا، پھر اس کے بعد جناب وہ صورت، میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹی تو پھر گورنر کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر بھی گورنر پی ڈی ایم کا، ادھر بھی پی ڈی ایم کا، یعنی ادھر نون لیگ کا، ادھر مولانا صاحب کا، تو پھر وہ حکومت ڈیفینیٹلی اثر انداز کیسے نہیں ہوگی؟ تو جب یہ اثر انداز ہوگی تو پھر خان صاحب اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خان صاحب نئے حلقہ بندیاں ہوں گی، نئے صف بندیاں ہوں گی، نئی جناب، اچھا پھر ابھی مردم شماری نہیں ہوئی، اس کے ریزلٹس نہیں آئے، اور اس کے ریزلٹس کی بنیاد پہ نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ یہ ایک بڑا عجیب سا ایک صورتحال ہو جائے گی، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اپنے ہی اسی شاخ کو کاٹ بیٹھے ہیں جس شاخ پہ وہ بیٹھے تھے، ٹھیک ہے نا، ہاں ٹھیک، وہ اسی شاخ کو کلہاڑی سے کاٹتے رہے اور اب وہ کاٹ دی انہوں نے، تیر ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے، اور اب وہ پہنچ گیا ہے گورنر پنجاب کے پاس۔ اب جب انہوں نے دستخط کرنے ہیں تو پھر کیا، کیونکہ ان کو بھی شک بہت سارے ہیں نا۔ آج مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ گورنر کوئی شرارت کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بھی لاہور میں ان کی میٹنگ تھی شہباز شریف صاحب کی، اپنی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی، گورنر صاحب کے وکیل بھی اس میں شامل ہوئے، عثمان منظور صاحب۔ تو اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں بہت ساری باتیں ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہاں سے جب نکلے تو خواجہ آصف صاحب نے ایک شرارتانہ بیان دے دیا کہ جی دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو ہونے والا ہے نا آخر پہ نا ان کو بھی سمجھ لگ جائے گی۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو نااہل بھی کر رہے ہیں اور جیل بھی بھجوا رہے ہیں، اور خان صاحب کو اس چیز کا بھی پتہ ہے، اسی وجہ سے تو انہیں جلدی ہے، ادروائز تو ان کا ووٹ بینک الٹا بڑھ رہا تھا، وہ 1 سال تک کر لیتے صبر۔ ویسے میں آپ کو اندر کی معلومات بتاؤں، یقین کیجئے خان صاحب نے اٹموسٹ کوشش کر کے دیکھ لی کہ اگر مجھے کوئی اس طرح کی گارنٹی مل جائے نا، شیورٹی مل جائے، گارنٹی مل جائے کہ میں اگلے الیکشن تک، بھلے وہ اکتوبر میں ہو جائے لیکن اگلے الیکشن تک مجھے نہ کوئی نااہل کرے گا اور نہ ہی کوئی جیل بھیجے گا، تو میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، میں الیکشن کا انتظار کروں گا۔ اب اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں اور ان کی پارٹی اس وقت میدان میں اترتی ہے کہ جب خان صاحب نااہل ہو چکے ہوں، تو اس کے تو بہت ساری، یہ تو پھر اس طرح کی کنفیوژن ہوگی نا، یہ تو پھر اس طرح سے پریشانی ہوگی ان کے ووٹرز پوٹرز میں، یا خان صاحب نے تو نہیں بننا نا وزیر اعظم، نا کوئی اور بن جائے گا۔ یہ بہت ساری، میں نے آپ سے کہا نا ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس میں جیسی جیسی ڈیٹیل آتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہوئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔